ان سے میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں ہے شاہ گنج میں یہ مشاعرہ ایک لمبی مدت کے بعد ہو رہا ہے اور جتنی محنت سے اس مشاعرے کے بانی عالی جناب ذوالفقار احمد گامہ صاحب نے اس کو کرانے کے لیے جو بھی محنت کی ہے، جو بھی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اس کو رائے گاہ نہ ہونے دیا جائے اور مشاعرے کو بہت ہی خوبصورتی سے لے جایا جائے آگے۔ ایک بہت ہی زیادہ ضروری اعلان مشاعرہ کمیٹی کے جانب سے ہے۔ اسٹیج پر اس بات کا دھیان رکھیں کہ اسٹیج پر جو لوگ بیٹھیں گے یا جن لوگوں کو اسٹیج پر آنا ہے میں ان کے بارے میں ایک بار بتا دوں اور اس کے بعد ہمارے مشاعرے کے سربراہ ان کا دل کی بے پناہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے کرم وہ شور شرابہ زیادہ نہ کریں، اپنی اپنی نشستوں پر خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ جناب ذوالفقار احمد گامہ صاحب ہمارے بیچ میں تھوڑی ہی دیر میں آنے ہی والے ہیں۔ آپ حضرات برائے کرم خاموشی کا مظاہرہ کریں اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیں۔ ذوالفقار احمد گامہ صاحب ہمارے بیچ تھوڑی دیر میں تشریف لا رہے ہیں، جو اس مشاعرے کے بانی ہیں، جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ ہمارے بیچ میں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہ ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں اور میرے جو سامعین حضرات ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا مشاعرہ ہے اور اس مشاعرے میں کچھ اس طرح سے بیٹھیں، کچھ اس طرح سے اپنا عمل کریں کہ یہاں پر کوئی ڈسپلن شکنی نہ ہونے پائے اور مشاعرہ کامیاب ہو، اس لیے کہ بڑی ہی مدت کے بعد یہ ایک مشاعرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اس مشاعرے کی آج ایک ایسی بنیاد پڑے کہ شاہ گنج میں ہر آنے والے سال میں ہمارے عالی جناب سرپرست اعلیٰ جناب ذوالفقار احمد گامہ صاحب اس مشاعرے کو کرواتے رہیں۔ اس بیچ تمام دیکھیے آسمان پر پٹاخوں اور فلجڑیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، ہمارے بیچ ہمارے عالی جناب سرپرست اعلیٰ جناب ذوالفقار احمد گامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ اسٹیج پر بس آ ہی رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے خاموشی سے بیٹھیں۔ ثاقب بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام جاری رکھیں۔ ثاقب بھائی برائے کرم اپنا کلام پڑھتے رہیے۔ ہمارے گامہ بھائی آ چکے ہیں، وہ اسٹیج پر آ کر
کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ اپنا کلام پڑھتے رہیے, آپ مسلسل اپنا کلام پڑھیے. کوئی جا کر یہ کہہ دیتا ذرا اس ماہ کامل سے, کوئی جا کر یہ کہہ دیتا, کوئی جا کر یہ کہہ دیتا ذرا اس ماہ کامل سے, کسی کی جان جاتی ہے تیرے رخسار کے دل سے, کسی کی جان جاتی ہے تیرے رخسار کے دل سے, کسی کی جان جاتی ہے. آپ حضرات جو بھی آگے بیٹھے ہیں خاموشی کا اظہار مت کیجیے, میری حوصلہ افزائی کیجیے, آپ لوگوں سے درخواست ہے. یہ شعر میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. چلا کر تیر نظروں سے جو دل پر وار کار کرتے ہیں, لگا بیٹھے ہیں دل کو ہم اسی معصوم قاتل سے, لگا بیٹھے ہیں دل کو ہم اسی معصوم قاتل سے, چلا کر تیر نظروں سے. اور یہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جس پہ تضمین لگی ہوئی. الطاف بھائی دعا چاہتا ہوں, مصداق اعظمی صاحب اور ناظم مشاعرہ ندیم خرم صاحب سے دعائیں چاہتا ہوں. مریض عشق درد دل میں تڑپا ہوگا ہر کروٹ, مریض عشق درد دل میں تڑپا ہوگا ہر کروٹ, مریض عشق درد دل, مریض عشق درد دل میں تڑپا ہوگا ہر کروٹ, مریض عشق درد دل میں تڑپا ہوگا ہر کروٹ. شکن سے ترک کہتی ہے کہ دم نکلا ہے مشکل سے, شکن سے ترک کہتی ہے کہ دم نکلا ہے مشکل سے, مریض عشق درد دل میں تڑپا ہوگا ہر کروٹ, مریض عشق درد دل میں تڑپا ہوگا ہر کروٹ. شکن سے ترک کہتی ہے کہ دم نکلا مشکل سے, شکن سے ترک کہتی ہے. کسی کے عشق میں گھٹ گھٹ کے مرنا ہم کو آتا ہے, کسی کے عشق میں گھٹ گھٹ کے مرنا ہم کو آتا ہے, کسی کے عشق میں گھٹ گھٹ, کسی کے عشق میں گھٹ گھٹ کے مرنا ہم کو آتا ہے. تڑپنے کی ادا سیکھی ہے ہم نے مرغ بسمل سے, تڑپنے کی ادا سیکھی ہے ہم نے مرغ بسمل سے, کوئی جا کر یہ کہہ دیتا ذرا اس ماہ کامل سے, کسی کی جان جاتی ہے تیرے رخسار کے. ہمارے مشاعرے کے روح رواں اور سرپرست اعلیٰ ذوالفقار احمد گامہ صاحب کا یہ حکم ہوا ہے کہ ہمارے پھول پور کے جو مہمان آئے ہوئے ہیں پھول پور کے سی او عالی جناب رمیش چند پاٹھک صاحب, ان سے میری گزارش ہے کہ وہ برائے کرم اسٹیج پر آ کر کے بیٹھ جائیں. ان سے
دلی درخواست کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور مصروف ترین وقت میں سے انہوں نے ہمارے اس مشاعرے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا، ہم اس کے لیے ان کے بہت بہت مشکور اور ممنون ہیں. شکریہ. دیپ یادوں کا جلایا رات بھر نام حضرات، لوگوں کا جو صبر تھا وہ اپنی الحمدللہ ابھی حدوں میں ہے. اس بیچ ہمارے مشاعرے کے سرپرست اعلیٰ، مشاعرے کے بانی عالی جناب ذوالفقار احمد گامہ صاحب کا یہ حکم ہوا ہے کہ مشاعرے کو باضابطہ طریقے سے شروع کیا جائے. مشاعرے کے لیے جو مشاعرے کی باضابطہ کارروائی ہوتی ہے اس کے لیے شروع میں کچھ تمہید ہوتے ہیں، ان تمہیدوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. لہذا میں بس تھوڑی ہی دیر میں مشاعرے کو باضابطہ شروع کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ مشاعرہ سننے کے لیے آئے ہیں. ہم خود نہیں چاہتے کہ دیر ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو باہر سے مہمان آئے ہیں، رمیش چند پاٹھک جی جو CEO ہیں، میں محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب ذوالفقار احمد گامہ صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں اس مشاعرہ کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پاٹھک جی کا مالاؤں سے ان کی گلپوشی کر کے ان کا استقبال کریں. جناب ذوالفقار احمد گامہ صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مالاؤں سے ان کی گلپوشی کر کے ان کا استقبال کریں. جناب ذوالفقار احمد گامہ صاحب ہمارے CEO جو ہیں پھول پور کے، ان کا گلپوشی کر کے ان کا استقبال کریں گے. زوردار تالیوں سے استقبال کریں. آپ تمام حضرات اپنی زندگی کا ثبوت دیں. اس کے بعد مشاعرے کی باضابطہ کارروائی شروع کرنے کے لیے میں جناب غفران احمد صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں. جناب ذوالفقار احمد گامہ صاحب کے ساتھ شمع روشن کر کے مشاعرے کی باضابطہ کارروائی شروع کریں. جناب غفران احمد صاحب اعظم گڑھ سے تشریف لائے ہیں جو شمع روشن کریں گے اس مشاعرے کی. میں ان سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم وہ آئیں اور شمع روشن کر کے مشاعرے کی باضابطہ شروعات کا اعلان کریں. اس مشاعرے کی صدارت جناب اشتیاق احمد صاحب گاؤں پردھان بسیکا سیٹ پور اعظم گڑھ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم وہ اسٹیج پر آ جائیں اور اپنی جگہ پر آ کر کے بیٹھ جائیں. میں اسی بیچ اپنے شاہ گنج کے SSI صاحب علی جناب اسلام الحق خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. اردو سے بڑا گہرا لگاؤ ہے آپ کا، اور جہاں بھی آس پاس مشاعرے ہوا کرتے ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں اور مشاعرے میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، نظم و ضبط کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہم ان کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں، اور جس طرح کا بھی تعاون وہ ہمیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہمیشہ ان کے مشکور و ممنون ہیں. ہمارے بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس مشاعرے کی صدارت کے لیے جناب اشتیاق احمد صاحب گاؤں پردھان بسیکا سید پور ضلع اعظم گڑھ، براہ کرم ان سے گزارش ہے کہ وہ مشاعرہ گاہ میں تشریف لائیں اور اسٹیج پر آ کر کے اپنی جگہ لیں. مقیم بھائی جو مشاعرے کے مہمان خاص ہیں، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو جو لا افسر ہیں ہائی کورٹ کے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر کے بیٹھ جائیں. اور ابھی صدر مشاعرہ جناب اشتیاق احمد صاحب گاؤں پردھان بسیکا سید پور ضلع اعظم نے ابھی فون پر کہا ہے کہ آپ مشاعرے کو باضابطہ طریقے سے شروع کر دیجیے. میں بس
چند ہی منٹوں میں آپ کے بیچ موجود ہونے والا ہوں، اور ان کی اجازت مل گئی ہے۔ اب میں یہ مائک اس مشاعرے کے اور اس ملک کے مایہ ناز ناظم جناب ندیم فروخ صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مزید انتظار نہ کریں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے صبر کا دامن دھیرے دھیرے اپنی حدوں کو تجاوز کرنا چاہتا ہے، لہذا میں مائک ندیم جاوید صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، ندیم فروخ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، اور اسی بیچ ہمارے اس مشاعرے کی صدارت کرنے کے لیے جناب اشتیاق صاحب گاؤں بدن شیخر سید پور ضلع اعظم گڑھ تشریف لا چکے ہیں۔ مائک میں ندیم فروخ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ ندیم فروخ صاحب تشریف لائیے۔ شاہ گنج جونپور کے اس ادبی اور تہذیبی دیار اور اس دیار میں جس کی شہرتیں ملک کے کونے کونے میں اور ملک سے باہر بھی، آپ کی ذہین سماعتوں کا ذکر، آپ کے مشاعرے کی جو آپ نے اپنی تہذیبی قدریں بنائی ہیں ان کا ذکر بارہا ہوتا رہا ہے۔ آج شاہ گنج کے عظیم الشان الہند مشاعرے میں جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 15 سال کے عرصے کے بعد بھائی ذوالفقار احمد صاحب عرف گاما اور ان کے تمام رفقا اور ساتھیوں نے بڑی محنت اور بڑی محبت کے ساتھ آج کے اس خاص محفل کا انعقاد کر کے اردو کی قابل قدر خدمت انجام دی۔ اس کے لیے بھی میں آپ سب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ سب اتنے کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے۔ میں نے آج کے صدر علی وقار سے اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دے دی کہ مشاعرے کا جو سفر ہے اس کا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن میں یہ جانتا ہوں اور میرا ماننا بھی یہ ہے کہ مشاعرے میں جتنے ضروری شورا اکرام ہیں، جتنے ضروری ہمارے معززین ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری جو لوگ ہیں وہ آپ سب ہیں۔ مشاعرہ آپ سب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مشاعرہ کامیاب بھی اگر ہوتا ہے تو آپ سب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سب سے اجازت طلب کروں، کیا آپ سب کی اجازت ہے اس مشاعرے کا سفر شروع کیا جائے؟ بہت شکریہ حضرات۔ آئیے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام پر آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آج کا یہ خوبصورت الہند مشاعرہ جس کے صدر علی وقار محترم اشتیاق احمد صاحب پردھان سید پور آج کے مشاعرے کے روح رواں اور آپ کے ہر دل عزیز، آپ کے دلوں کی دھڑکن، اس مشاعرے کے سرپرست بھائی ذوالفقار احمد صاحب عرف گاما، اس مشاعرے کے مہمان معزز محترم غفران احمد صاحب گودنا، اس مشاعرے کے کنوینر بھائی سہراب صاحب، مشاعرہ کمیٹی کے تمام ادب نواز ساتھیوں، شاہ گنج اور شاہ گنج کے اطراف سے تشریف لائے ہوئے تمام بزرگوں، نوجوان دوستوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو پردہ نشین اور عزت ماؤ بہنوں، مشاعرے میں ویسے تو یہ مشاعرہ صرف ایک رات کی کہانی ہوتا ہے، لیکن اس رات کی خاص جو اس کی اپنی شناخت ہے وہ یہ ہے کہ مشاعرے کی ایک رات میں صدیوں کی داستانیں کہی بھی جاتی ہیں اور صدیوں کی داستانیں سنی بھی جاتی ہیں۔
آج بھی ہم مشاعرے کی اس محفل میں نہ صرف آج کے حالات پر تبصرہ کریں گے، نہ صرف ترانم کے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنائیں گے، بلکہ حضرات میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آج کے مشاعرے میں ہم اپنے زخم شمار کرنے کا موقع تلاش کریں گے، یہ کوئی غلط نہ ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بارود کے ایک ڈھیر پر بیٹھی ہوئی دنیا شولوں سے حفاظت کا ہنر پوچھ رہی ہے۔ ہمیں بار بار ہمارے ساتھ بار بار تجربات کیے جا رہے ہیں اور ہمیں بار بار یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا۔ اردو کے حوالے سے بارہا بات چیت کی گئی ہے اور میں بارہا بات کرتا ہوں۔ آج کے مشاعرے میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی۔ دیکھیے یہ جو آتش بازی ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے جو مہمانان ہیں، ہمارے مہمانان خصوصی اور ہمارے دیگر معززین وہ تشریف لا رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہماری تہذیب کا جشن ہے، یہ ہماری اردو کا جشن ہے، ہماری اردو شاعری کا جشن ہے، غزل کا جشن ہے۔ تو ہم اپنے معززین اور اپنے مہمانان کا استقبال بھی بہت ہی گرمجوشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ اب پیچھے کی طرف نہ دیکھیں، مہمانان تشریف لا رہے ہیں، وہ جیسے ہی دائش پر آئیں گے ہم ان کا استقبال بھی کریں گے، گلپوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی، میں یہاں آپ سے صرف اتنا کہتے ہوئے کہ سماج کو توڑنے اور مذہبوں کے نام پر اس سماج کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کرنے والے لوگ چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن یہ جو محبتوں کے چراغ ہیں، ان نفرتوں کے گھنیرے اندھیروں میں بھی اپنی روشنی سے نہ صرف ان اندھیروں کا منہ کالا کرنے پر لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس کوشش میں بھی ہیں کہ ہمارے سفر میں دیے سے دیا، چراغ سے چراغ روشن کرتے ہوئے آئیے پورے سنسار کو روشن کیا جائے۔ ابھی ہے کہ ہمارے مشاعرہ گاہ میں ہمارے حضرات تھوڑا سا وقت اور ہم آپ کا لیں گے، اس لیے کہ کچھ روایتیں ہوتی ہیں جن کا لحاظ ہم سبھی کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں تو بہرحال وہ کہیں نہ کہیں ہم سے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرات اطلاع ملی ہے کہ ہمارے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی ہمارے جونپور صدر سے ہر دل عزیز سے ملے، ہم لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے، مشرقی اتر پردیش میں تاریخ رقم کرنے والے عالی جناب ندیم جاوید صاحب تھوڑی ہی دیر میں ہمارے مشاعرے کے بیچ تشریف لا رہے ہیں اور مشاعرہ
बाज़ाब्ता तरीके से अभी शुरू किया जा रहा है। वो जब मुशायरे में तशरीफ लाएंगे तो 5 मिनट के लिए मुशायरे में थोड़ा सा वक्फा होगा, आप लोगों को थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा। मुशायरे की कार्रवाई बाज़ाब्ता तरीके से मुशायरे के सरपरस्त आला आली जनाब जुल्फ़िकार अहमद दामद साहब की इजाज़त से और मुशायरे की सदारत फरमा रहे जनाब इश्तियाक अहमद साहब की इजाज़त से मुशायरे की कार्रवाई बाज़ाब्ता तरीके से शुरू की जा चुकी है। अब मैं ये माइक जनाब नदीम फरूख साहब के हवाले करता हूँ और उनसे इल्तिमास करता हूँ तो इस मुशायरे को बड़ी खूबसूरती के साथ जिस तरह से अभी तक आप आवाम से बातें कर रहे थे उसी तरह से इस मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में हमारे मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ ला रहे हैं तो यकीनन हमें उनका इस्तकबाल करना है और उसकी वजह से अगर कहीं कुछ रुकावट आती है तो ये मुशायरे का खूबसूरत हिस्सा है। इससे मुशायरे के हुस्न में इजाफा होता है हमारे मुअज़्ज़िज़ीन के आने से। बहरहाल आइए मैं वहीं पर आपको लाना चाहता हूं जहां मैं बात कर रहा था आपसे। अभी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम शैलेंद्र यादव जी ललई MLA शाहगंज यहाँ तशरीफ ले आए। जाहिर है कि ये मेहमान जो अपनी सियासी मसरूफियात के बावजूद उर्दू की इन महफिलों में तशरीफ लाते हैं तो ये उर्दू का अपना कमाल है कि जिस तरह से उर्दू बारहा ये पैगाम भी देती रही है और ये सबूत भी देती रही है कि उर्दू किसी खास मजहब की जबान नहीं है, बल्कि उर्दू ने तो हमेशा ये कहा है कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। बात हमने अलग अलग अंदाज से कही है। यहाँ तमाम मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ रखते हैं और मुशायरे का आगाज करने में हमें थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आपसे बहुत तवील गुफ्तगू न करते हुए सीधे सीधे मुशायरे का आगाज किया जाए। वैसे भी मुझे सारी रात आपसे बात करनी है तो इस वक्त इस बातचीत को यही रोक रहा हूँ और चाहता ये हूँ कि मुशायरे का आगाज हो। हम अपने मुशायरों का आगाज उस ज़ाते गिरामी के जिक्र के साथ करते हैं जिन्हें वजह तख्लीक़ कुल कायनात कहा गया। मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ हम अपनी महफिलों को नूरानी बनाते हैं, हम अपने महफिलों की कामयाबी की जमानत हासिल करते हैं। और आइए आज भी यही काम किया जाए और इसके लिए एक शायर को दावत कलाम दी जाए। हजरत अमीर खुसरो के ये 4 मिसरे के न मीदानम का मंजिल बूझ छप जाए के मनबूदम, बाहर सू रख से बिस्मिल बूझ छप जाए के मनबूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम में महफिल बूझ छप जाए के मनबूदम। और आज के शायर की अकीदतें जब नातिया शायरी के लिए कलम उठाती हैं तो आज का शायर ये कह उठता है कि सारी तारीफें अगर 100 हैं खुदा के वास्ते, सारी तारीफें अगर 100 हैं खुदा के वास्ते, एक कम 100 हैं मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते।